تو یہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ ہم نے یہ جو ایک سیریز چلائی تھی الحمدللہ وہ ہماری مکمل ہو چکی کہ انسان کی وفات سے لے کر جنت اور جہنم تک درمیان میں جتنے بھی مراحل آتے ہیں، موت، قبر، حشر، میزان، الصراط، نامہ اعمال کی پیشگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کی عدالت، جنت، اس کی نعمتیں، مومنین، ان کی شان، جہنم اور اس کی ہولناکیاں، یہ سارے موضوعات تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، کم از کم آپ کو آخرت کے حوالے سے معلومات تو آپ کے علم کے اندر آ گئی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا شرم و حیا کے متعلق، کیونکہ حیا بہت زیادہ ضروری ہے اور حیا ایمان میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون او ستون شعبۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کے 70 حصے ہیں یا ایمان کے 60 حصے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے جو ایمان کا بڑا درجہ ہے، افضل درجہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ قول سب سے افضل قول ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور سب سے جو ایمان کا ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ راستے میں چل رہا ہو، کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پر کر دے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ آگے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور فرمایا حیا بھی ایمان کے اندر میں سے ہے، حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ کیا پتہ چلا میرے پیغمبر کی اس حدیث سے؟ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی شرم و حیا کے متعلق۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز بھی حدیث پاک سے کیا، اب ذرا آگے بڑھیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری چال بھی مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے، ہم مومن ہیں، ہماری چال مومنانہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری زندگی بھی انہی کی طرح گزرنی چاہیے، ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں، ہماری دن اور راتیں، ہماری صبح اور شامیں انہی کی زندگی کے مطابق گزرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف غیر مسلم ہیں، ان کی اگر وہ شراب پیے تو وہ جہنمی، اگر ہم شراب پیے تو ہم جنتی کیسے ہو جا سکتے ہیں؟ اگر ان کی عورتیں بے پردہ پھریں، ہماری عورتیں بھی بے پردہ پھریں، اگر وہ جہنم میں جائیں گی تو ہماری عورتیں جنت میں کیسے جا سکتی ہیں؟ اگر وہ زنا کریں تو مجرم، ہم زنا کریں تو مومن کیسے ٹھہرائیں؟ وہ بھی اللہ کو ناراض کرتے رہیں، ہم بھی اللہ کو ناراض کرتے رہیں جو وہ اعمال کرتے ہیں، اگر ہم بھی ان جیسے اعمال کرتے رہیں تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہ جاتا ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، ان کی اور ہماری زندگی کے درمیان بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے یہ اہل حدیث کے نوجوان جا رہے ہیں، پتہ چلنا چاہیے یہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن کے اندر حیا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں ان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور مومنین کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، چل رہے ہوں ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، جب چلے زمین پر ان کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو فرما دیجئے۔ اللہ نے مومنین کو کیا کہنا ہے؟ فرمایا یغضوا من ابصارهم، جب وہ چل رہے ہوں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ یا اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارهم، یہاں من فرمایا، من لگایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جب کلام کے درمیان من آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے تبعیضیہ۔ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض کا معنی دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راستے میں چل رہے ہو، آپ نے اوپر ہی نہیں دیکھنا ہے، نیچے ہی دیکھتے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی کچھ نگاہوں کو، اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ جب غیر محرم سامنے آ رہی ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے غیر محرم لڑکی کو نہیں دیکھنا، غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا۔ یغضوا من ابصارهم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھنا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو بندہ مجھے زبان کی حفاظت دے دے، زبان کی ذمہ داری دے دے، جو بندہ زبان اور شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر ہم نے اللہ سے جنت لینی ہے، وہ جنت عرضها كعرض السماء، جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین آ جائے، اگر ہم نے رب سے وہ جنت لینی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا ہے، جو مومن مرد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ صرف مومن مردوں کو ہی نہیں فرمایا بلکہ مومن عورتوں کو بھی فرمایا ہے۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا سورہ نور ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین مردوں کو بھی فرما دیجئے۔ اب مومنین عورت کا تذکرہ آ گیا، جو مومنات عورتیں ہیں ان کو بھی فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ یہ مومن مردوں کو بھی حکم ہے، مومن عورتوں کو بھی حکم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں اور صحابہ کرام کی جوانیاں کیسی تھی، توجہ کیجئے۔ صحیح سند کے ساتھ واقعہ ہے، عدی بن حاتم، اس کی بہن اور حاتم تائی کی بیٹی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کر آ جاتی ہے۔ اب کونین کے تاجدار نے اپنے 4 صحابہ کرام کو، اپنے 4 یاروں کو، اپنے 4 وفاداروں کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس لڑکی کو امن و سلامتی خیر و عافیت کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ اب توجہ کیجئے ان کا انداز کیسا ہے، یہ صحابہ کس طرح جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اس لڑکی کو اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ یہ 4 صحابہ جاتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہیں، غیر محرم عورت کو لے کر جا رہے ہیں، اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں توجہ کیجئے، میرے نوجوان ساتھیوں، میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی نوجوان ہیں، صحابہ کی جوانی کی طرف غور کیجئے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کی کیسی جوانی ہے، یہ صحابہ جا رہے ہیں، ان کی ظاہری حالت کیا ہے؟
پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، جسم میں بوسیدہ لباس ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بالوں کے اندر گرد و غبار ہے، ان کی ظاہری حالت کیا ہے؟ یہ سارا دن لکڑیاں کاٹنے والے، جنگل میں جا کر سارا دن لکڑیاں کاٹنے والے، یہ سارا دن محنت و مشقت کرنے والے، جب رات کے وقت ہوتا ہے مصلے پہ کھڑے ہو کر رب کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے والے، یہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابہ جانثار وفادار، یہ کون جا رہے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی کے پہلے طلباء جا رہے ہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ فقیر جا رہے ہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ میرے پیغمبر کے جانثار وفادار جا رہے ہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ طالب العلم جا رہے ہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ میرے پیغمبر کے صحابہ جا رہے ہیں، یہ مسجد نبوی میں پڑھنے والے، صفا کے چبوترے پہ پڑھنے والے، سارا دن مزدوری کر کے پھر رات کے وقت رسول اللہ سے قرآن و حدیث کا علم لینے والے جا رہے ہیں، عدی بن حاتم کی بہن کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر تک جاتے ہیں، یہ جا رہے ہیں مومنانہ انداز میں جا رہے ہیں، ان کی قمیضوں کے بٹن جو ہیں، جو قمیضوں کو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ کھجور کے پتھر کے بنائے ہوئے بٹن ہیں، اتنی غربت کی حالت میں جا رہے ہیں، جب اس عدی بن حاتم کی بہن کو اس کے گھر تک لے کر جاتے ہیں، جب اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے حویلی میں داخل ہوتے ہیں، عدی بن حاتم دیکھتا ہے میری بہن آ گئی ہے، اپنی بہن کو دیکھ کر کہتا ہے اے میری بہن، باقی سوال تو بعد میں کروں گا، پہلا سوال تجھ سے یہ کرتا ہوں، اے میری بہن بتانا اپنے بھائی سے اتنا عرصہ دور رہی ہے، اپنی چار دیواری سے اتنا عرصہ دور رہی ہے، اپنے گھر والوں سے اتنا عرصہ دور رہی ہے، پہلا سوال تجھ سے یہ کرتا ہوں اے میری بہن بتا کیا تیری عزتیں بھی بچی ہیں یا نہیں بچی؟ اے میری بہن بتانا کیا تیری عزتیں بھی محفوظ رہی ہے یا نہیں رہی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم کا کہنا تھا، ان کی بہن پکار اٹھی، کہنے لگی اے عدی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اے عدی تو میرا سگا بھائی ہے، لیکن اگر تو نے ان کے حیا کے متعلق پوچھ لیا ہے، اگر تو نے پوچھا ہے کہ تیری عزتیں بھی بچی ہیں یا نہیں بچی ہے، اے عدی سن لے، میں نے آج تک وہ حیا تیری آنکھوں میں نہیں دیکھا جو حیا میں نے محمد کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں تعریف تو وہ ہے جو غیر مسلم بھی پکار اٹھے، یہ غیر مسلم لڑکی کہتی ہے اے عدی تو میرا سگا بھائی ہے، اے عدی تو میرا بھائی ہے، وہ حیا میں نے بھائی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جو حیا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے شاگرد، میرے پیغمبر نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے، میرے پیغمبر نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، اتنا سفر طے کرتے ہیں لیکن مجال ہے نظر اٹھا کر بھی دیکھیں، وہ جب یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے، انہی کے لیے بھی جنت کے انعام ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت تڑپتی ہے، اے اللہ انہیں ہمارے اندر داخل کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی یہ جوانی ہے، آگے ایک اور نوجوان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا نبی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن جو شرم و حیا ان کا قرآن میں بتایا گیا ہے، اللہ نے ان کو بھی جوانی دی تھی، یہ خوبصورت بھی تھے، یہ موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے تھے، لیکن ان کا شرم و حیا کیسا ہے؟ توجہ کیجئے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پہ پہنچتے ہیں، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے، آ رہے ہیں لوگ، کنویں کے اوپر آ رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو پانی نہیں پلا رہی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو فرمایا قال ما خطبکما، اے نوجوان لڑکیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ نوجوان آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن تم الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جب تک سارے لوگ چلے نہ جائیں، جب تک رش ختم نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے وجہ کیا ہے، ایسا تم کیوں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم دونوں ہی بیٹیاں ہیں اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، وہ نوجوان لڑکیاں کہنے لگی ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم دونوں جوان لڑکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جن کے بھائی نہیں ہیں، جن بہنوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو دین عطا کرے۔ ان سے پوچھیں، وہ کہتی ہیں ہمارا بھائی نہیں ہے، پھر ہمیں ہی بکریاں چرانی پڑتی ہیں، ہم ہی بکریوں کو لے کر آتی ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ وہ کہتی ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ بات سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ میں آج ہی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کسی نے ان کا نام سیرون بتایا، کسی نے ان کا نام کچھ بتایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ اس پہ نعت بھی بنے ہوئے ہیں، بوڑھے باپ شعیب دی خود کوئی نہ بھیا دھیاں ہی بکریاں چار دیاں، ایسی نظمیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ حضرت شعیب تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے بزرگ تھے۔ تو یہ ضعیف روایت ہے، بنی اسرائیل روایتوں میں بتایا گیا ہے، کیونکہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہم ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کہ حضرت شعیب تھے، نہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان کا نام ہوتا تو اللہ قرآن پہ ضرور فرماتا، اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر کی ارد گرد ان کا نام بھی ذکر ہوتا، تو ان کا نام نہیں ہے، لڑکی نے صرف یہی کہا ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہم بکریوں کو پانی خود پلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک سائے کی طرف آ کر آرام کرنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو پانی کی کھاڑ تھی، وہ ڈول جو پکڑنے تھے، 10 لوگ ایک ڈول باہر نکالتے تھے، اتنا وزنی وہ ڈول تھا، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو طاقتور بنایا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اکیلے ڈول کو نکال کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا، وہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک دعا ہے، اس پہ غور کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں فقیر ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں فقیر ہوں۔ ہے نبی کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں فقیر ہوں، اب تو جو نعمت بھی مجھ پہ نازل کر، جو خیر و بھلائی بھی مجھ پہ اتار، میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں۔ اے اللہ داتا تم ہے، دینے والا تم ہے، تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب مجھ پہ خیر و بھلائی نازل کر۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی مفسرین کرتے ہیں، اے اللہ جو خیر و بھلائی تو مجھے عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہر خیر و بھلائی مجھے عطا کر۔ اس قرآن کی آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ ربوبیت کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ حضرت موسیٰ کو اب پیٹ کے اندر بھوک ہے اور خوف بھی ہے، وہ فرعون کے ڈر سے بھاگ کے آئے ہیں، مدین کے کنویں پہ آئے ہیں، اب ڈر بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھ پر خیر نازل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی یا نہیں کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔
جب وہ لڑکی اپنے گھر گئی تو ان کے باپ نے پوچھا خیریت ہے آج بڑی جلدی آ گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک نوجوان ہمیں ملا ہے، بڑا اللہ کا نیک ولی تھا، اس کی نظروں میں شرم و حیا تھا، بڑا ہی اللہ کا نیک ولی تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور ہم اس لیے جلدی آ گئی ہیں۔ آگے سے وہ بزرگ فرمانے لگے ایسے نہیں کام بنے گا، جاؤ ذرا ایک ادھر رہو اور ایک اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ جانے لگتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، جب وہ نوجوان لڑکی اپنے گھر سے اس نے قدم بہر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو قرآن بنا دیا، اللہ نے اس کی چال کو قرآن بنا دیا۔ اب میں بھی اس کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس عورت کی شرم و حیا کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ قیامت کی دیواروں تک لوگ آتے رہیں گے، قرآن کے حافظ آتے رہیں گے، قاری عالم آتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، رمضان میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں گی اور سورہ قصص کی ان آیات کی بھی تلاوت کو کرتے رہیں گے۔ اس با پردہ اور شرم و حیا عورت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب نوجوان حافظ قرآن ہوں گے، حافظ قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھیں گے، اللہ فرمائے گے اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں رب کی قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، اب جنت کی سیڑھیاں چلتا جا اور اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا جا۔ یہ جنت میں نوجوان حافظ قرآن جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو میرے بھائیوں جنت کی سیڑھیوں کے اوپر بھی اس عورت